بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو اولیاء اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا ان سے محبت کرنا اور ان کے انداز، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے محبوب بندوں سے محبت اور عقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا یہ بہت بڑی توفیق اور سعادت مندی ہے، کیونکہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت جل جلالہ اپنا خاص اکرام اور انعام فرماتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے رستے پر یعنی اولیاء اللہ کے رستے پر چلنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، حکم بھی دیا ہے۔ اگر ہم ہر نماز کے اندر دیکھیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رستے پر چلنے کی دعا کا انداز بتایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے پروردگار خالق و مالک ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان کے رستے پر ہمیں بھی چلا۔ اگر تم لوگ چلنا چاہتے ہو، یعنی ہمیں دیکھیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین رستے پر چلنا چاہیں تو وہ ایک ہی رستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا، یعنی کہ وہ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کی وضاحت فرمائی کہ ایک نبی ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، شہداء اور صالحین، یہ 4 کیٹیگری ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص انعام فرماتا ہے۔ تم اپنے نبی کے پیروکار بنتے ہوئے ان کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤ، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہداء کرام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے دیا اس میں۔ اور وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ یہ کتنا بہترین رفاقت ہے، کتنی بہترین دوستی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتا تھا، تعلق رکھتا تھا، اور صحبت اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو لازم قرار دیتا تھا کہ میں فلاں بندے کی صحبت میں رہوں تاکہ مجھے ایمان کے اندر مزید برکتیں پیدا ہو اور میرا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ معاشرے نے ترقی کی اور جو اسلام کے دشمنان ہیں انہوں نے اور گستاخان اولیاء انہوں نے مضمون سازشیں کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں ان کے بارے میں
جو ہے جو مضبوطی اور پاکیزگی پیدا ہوئی تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیاء اللہ اکرام ہیں ان سے صحبت اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کی فضیلت اور مرتبے کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، انہیں کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ خوف کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو ظاہری طور پہ خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جان جانے کا خوف ہوتا ہے انسان کو، یا مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، یا بچوں کا کو نقصان پہنچنے سے خوف ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جو بنیادی انسان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ میری جان چلی جائے گی، یا میرا مال چلا جائے گا، یا میرے کسی عزیز و اقارب کو کوئی تکلیف یا بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو انہیں میسر ہے وہ اگر دور چلی جائے یا اس سے جدا ہو جائے تو اس لحاظ سے وہ غمگین نہیں ہوتے۔ جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ کربلا کے اندر بیٹے شہید ہو گئے اور آپ کے اور بھی بھائی شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے وہ مارکا ایسا جیتا کہ آج ہر کوئی جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیتا ہے اور اس کو اپنا بھی کہتے ہیں، یعنی انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل ان الفضل بید اللہ، کہ تمام فضل جو ہیں، تمام انعامات جو ہیں، تمام رحمتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہیں، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو اس اعتبار سے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی انعام ہو، ہمارے اوپر بھی فضل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3999 نمبر، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ من عاد اللہ ولیًا فقد بارز اللہ بمحاربتی، فرمایا کہ جو شخص وہ میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، میرے ولی سے عداوت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی طاقت نہیں رکھتی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر حدیث نمبر 6502 کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، یعنی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے جنگ کروں گا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز لگتی ہے، جس سے میری قربت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، یعنی جو میں نے فرض تمہارے اوپر کی ہیں، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، عمل بالمعروف کرنا یہ فرض ہے، حقوق کی ادائیگی مکمل طور پہ کرنا یہ فرائض کے اندر آتی ہیں، جو فرائض کو مکمل طور پہ ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بڑے محبوب ہیں اور اس کی وجہ سے وہ میرا قریب ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں ولایت کے مقام یعنی اللہ کا دوست بننے کا موقع مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی قرار پائیں تو ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو یہ بڑے پسند ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ ادا کر لیتا ہے
فرائض کی ادائیگی مکمل طور پر کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر وہ نوافل ادا کرے یعنی زائد کم یعنی کہ فرض اگر ادا کینے کے بعد وہ نوافل کی ادائیگی بھی باقاعدگی سے کرتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن تو 100 نفل پڑھے اور پورا ہفتہ خاموش رہے، بلکہ ترتیب کے ساتھ مسلسل کے ساتھ وہ اس کے اندر بیچ میں کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کوئی ایک تسبیح بھی کریں لیکن روز کریں، 2 نفل پڑھیں روز پڑھیں، قرآن پاک کی چاہے آپ 3 آیات پڑھیں لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یعنی کہ ایک دن آپ نے پڑھی اور پورا مہینہ آپ نے ادا نہیں کی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے یعنی فرائض کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ اس کے علاوہ کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں پھر اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب محبت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس سے سماعت کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وبصر الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اسی طرح اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی کہ جو وہ کام کرتا ہے حقیقت میں وہ میں کر رہا ہوتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کان ساتھ لگ جاتے ہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس کی سماعت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے کلمات کو سچے کلمات بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے فرماتا ہے کہ میں اس کے کان، ہاتھ اور ناک اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بات نظر آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرماتا ہے، اذا تقرب عبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، میرے آقا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7536 نمبر ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی قرابت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی ولی بننا چاہتا ہے، دوست بننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ ایک بالشت اگر بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ 2 بالشت بڑھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ ایک ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک انگلی ہم پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرے، ایک بالشت اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہے، اور جو ایک ہاتھ اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ہاتھ اس کے پاس آتا ہے، اور کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کی 7485 نمبر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ولی کی بات کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب فلان، کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جس سے مجھے محبت ہے جبریل تجھے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ اور پورے آسمان والوں کو کہہ دے کہ فلاں بندہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس اعتبار سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تمہیں بھی محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو سارے آسمان کے لوگ یعنی فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آواز زمین پر بھی لگائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا انداز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی جیسے اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ ان سے کرتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو ایمان والا ہوگا ان کو دوسرے لوگوں کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، وہ صرف اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح احادیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب قیامت کا ماحول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی بلائے گا، ایمان والوں کو بھی بلائے گا، اور بتوں والوں کو کہے گا کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم لازوال محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بتوں کو پکڑے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تمہارے تھے بت چلے گئے جہنم میں، اب تم بھی جاؤ۔ تو وہ رک جائیں گے اور ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہاری محبت تھی، اب مجھ سے محبت کرنے والوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، بس تیری رضا چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا تم بھی جہنم کی طرف جاؤ۔ وہ جب جہنم کی طرف جائیں گے وہ فوراً دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے کے لیے یہ کام کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ انداز یعنی کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ اللہ سے بڑی سخت محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 181 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت جنتا، جب جنت والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو تم طلب کرنا چاہتے ہو اور تمہیں نہیں ملی ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ پروردگار، تو نے ہم پر بڑا فضل کیا، ہمیں جنت عطا کی ہے، ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے، ہمیں ہر چیز میسر ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے سامنے اپنا نقاب اٹھائے گا اور کہے گا کہ سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات کا چہرہ ہے، وہ دیکھو اور زیارت کرو۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا یہ ہر شخص کی تمنا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کی یہ تمنا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ جنت میں جانے والوں کو اپنی زیارت فرمائے گا۔ تو یہ ایک بڑا منصب ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ولیوں کے بارے میں، جو ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں ترمذی شریف کی 3127 نمبر حدیث ہے، اتقوا فراسۃ المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی نظر کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اپنی نظر سے نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے اس سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ پیچھے ایک بات ہوئی ہے کہ جب وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ جس آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور جس کان سے وہ سن رہا ہوتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اس کی فراست بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو روحانی لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے تو اپنے دلوں کو محفوظ کریں اور آہستہ رکھیں، یعنی کہ پکڑ کے رکھیں، کیونکہ دل کی تک نظر ہوتی ہے ان اولیاء کرام کی۔ اسی طرح حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن سارمی کی حدیث ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مفتاح الجنت کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اگر کوئی ایسا سوال درپیش ہو جس کا جواب ظاہری طور پر قرآن کے اندر موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کا جواب ظاہری طور پر احادیث کے اندر میسر ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینظر فیہ العابدون من المؤمنین، فرمایا کہ پھر عابدوں اور مومنین، اس سے مراد علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں جو دین پر مکمل ابو رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سوال ان لوگوں سے کیے جاتے ہیں جن کو دین کا دال کا بھی نہیں پتہ اور دین کے نون کا بھی نہیں پتہ ہوتا،
اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نہ ان کو حدیث کا پتہ، نہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور سند کیا ہوتی ہے اور غیر صحیح کیا ہوتی ہے، حسن غیری کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، نہ فقہ کا نہ اصول فقہ کا پتہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے بچنے کا حکم ہے۔ یعنی ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قرآن و سنت پہ عبور رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی مومن اور عابد ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے اور ولی ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ آج لوگ جو بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، چولے پہنے ہوئے ہیں، دربار بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں۔ جو شریعت کا پابند ہے، چاہے وہ ایک کوٹھلی میں رہتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام اللہ کے احکام کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ولی بننے کی اور اچھا مسلمان بننے کی اور ولیوں کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔